آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن. کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں. نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے. شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے. کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مذہب بعد میں ہے. تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت. لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی. ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسے تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے اگر آپ کو عرس نہیں منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے. شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں چھوڑ دیں گے، سب انہی کے حوالے کر دیں گے. نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں. ہم بے عمل ہیں لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کی شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک. ٹھیک ہے، اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو. ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی. ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے. تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی. اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے. تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں. معاذ اللہ اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی. تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے. شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے. اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی 22ویں کوئی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں، جب چاہیں کرا لیں. لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں. لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا. آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں. ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا. مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے. اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے. تو خاص تو دونوں نے کیا ہے. اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو. بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں. اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. ہر دن تو اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو، وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے. آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے، یہی ہے نا. اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے. ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں. یہاں سے مولوی آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، اور بات کیا ہے؟ آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہوگی ختم بخاری. ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری. ارے سنو،
खत्म बुखारी शरीफ करने वालों, जहां खत्म बुखारी रसूलुल्लाह, जहां फातिहा जो इमाम जाफर सादिक की रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, तो खत्म बुखारी भी हुजूर ने नहीं किया है। तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि ऐसा और वैसा? और फिर तुम्हें सोचना चाहिए ये कहते हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। अरे वो इमाम जाफर सादिक हुजूर के विसाल के 70 साल के बाद पैदा हुए, तब हुजूर उनके नाम से फातिहा करेंगे? अलबत्ता इसाले सवाब का सबूत जो है वो हदीस में दे दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी के कहने में ना आए, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सुन्नी है और हम हर सहाबी को मानते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 रजब को जब आप फातिहा दिलाए, इमाम जाफर सादिक के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया का नाम भी उसमें शामिल कर ले, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का विसाल 22 रजब को हुआ है। तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है, राफजी अमीर मुआविया को काफिर कहते, गाली देते, और हम सुन्नी इमाम जाफर सादिक के साथ हजरत अमीर मुआविया के नाम की फातिहा भी उसमें शामिल करते हैं। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, आप याद रखें, हम अहले बैत का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम का मतलब माज़अल्लाह कभी ये ना लेना कि तुम सहाबा को गालियां देने लगो। अमीर मुआविया वो सहाबी हैं, जब दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि ऐ लोगों, वो पलीत तो नहीं था नसीहत के वक्त, वो वहां था भी नहीं। यजीद को नसीहत नहीं की, घर वालों को की। तो आप फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। देखो ये हजरत अमीर मुआविया का इश्क रसूल, कहते हैं कि मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। लोगों ने कहा क्या? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मोए मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये नाखून, ये मोए मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे लाया, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगा। और हजरत अमीर मुआविया से यह सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।